بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج جس ویڈیو کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ویڈیو بہت ہی زیادہ زبردست ہے، کیونکہ اس کا ٹاپک بہت زیادہ پیارا ہے، اور ٹاپک ہمارا یہ ہے آج کا کہ کنٹرول یور ورڈز، کنٹرول یور وشز اینڈ کنٹرول یور ٹیمپر۔ انگریزی کا یہ مشہور و معروف جملہ ہے جو کہ بولا جاتا ہے، اور اس جملے کا مطلب یہ نکلا کنٹرول یور ورڈز، اپنے الفاظ کو قابو میں کرو، کنٹرول یور وشز، اپنے خواہشات کو قابو میں کرو، اینڈ کنٹرول یور ٹیمپر، اپنے غصے کو قابو میں کرو۔ یہ آج کی ویڈیو ہے ہماری، جو کہ ہم سب کے لیے ایک بہترین ویڈیو ثابت ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہے کنٹرول یور ورڈز، اپنے الفاظ کو قابو میں کرو۔ الفاظ کو قابو میں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بہت سمپل سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی بات کہتے ہیں تو اس کے لیے مشہور و معروف ایک جملہ اردو کا بولا جاتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، سوچ سمجھ کر لب کھولو، منہ سے نکلی بات پرائی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی سے کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو کہنے سے پہلے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، اکثر و بیشتر بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ ہم کسی سے کوئی بات کہتے ہیں اور کہتے ہوئے اپنے الفاظ پر غور نہیں کرتے کہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کہیں ایسے تو نہیں ہیں یا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے لیے اذیت کا سبب بن رہے ہیں، دوسرے کے لیے تکلیف پہنچانے کا سبب بن رہے ہیں، دوسرے کے لیے دل آزاری کا سبب بن رہے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں اس کا زخم سامنے والے کے اوپر کچھ اس طرح سے پڑتا ہے کہ کہتے ہیں کہ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو دوسرے کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں اس کا زخم کبھی بھی نہیں بھرتا۔ کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے یہ بات؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی کو دھوکہ دیا، تو دھوکہ دیا اگر آپ نے اپنے زبان کا استعمال کرتے ہوئے کسی سے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، تو آپ کے خیال میں کہ اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ اگر فرض کریے آپ نے اس کی چغل خوری کی اور جس شخص کی چغل خوری کی گئی ہے اس کو یہ خبر ہو جاتی ہے اس کو کہ آپ نے اس کے بارے میں کسی اور سے بیان کر دیا ہے کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسی بات جس کو آپ چغل خوری کے زمرے میں بیان کریں گے، یا آپ نے کسی کی غیبت کر دی ہے۔ غیبت سے مراد کہ آپ نے کسی کی کوئی برائی جو ہے وہ بیان کر دی ہے کسی تھرڈ پارٹی سے۔ یاد رکھیے گا غیبت میں اور بہتان میں فرق ہوتا ہے۔ غیبت سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کے اندر کوئی برائی پائی جا رہی ہے اور وہ بات کسی تھرڈ پارٹی تک پہنچا دی جائے۔ وہ بات جو برائی اس کے اندر پائی جا رہی ہے وہ اس کے کوئی جسمانی برائی بھی ہو سکتی ہے، وہ برائی جو اس کے اندر پائی جا رہی ہے وہ اس کی ذات سے منسلک بھی ہو سکتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، فار ایگزامپل ایک شخص کی ہائٹ کم ہے، اس کو اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کسی تھرڈ پارٹی سے کہ وہی جو گٹا سا ہے، وہی جو کونا سا ہے۔ یہ بیسیکلی دین کے مطابق غیبت ہے۔ اگر کوئی شخص وگ استعمال کرتا ہے اور وگ اتنے خوبصورت طریقے سے یوز کرتا ہے کہ عام لوگوں کو اس کے بارے میں خبر نہیں ہے، آپ نے کہا ابے بھائی وہی جو گنجا ہے، ہاں وہ جو وگ استعمال کرتا ہے مجھے پتا ہے، یہ بیسیکلی آپ نے کیا کر دی، اس کی غیبت بیان کر رہے ہیں۔ ابے وہی یار جو ایک کان سے کاڑا تھا، وہی جو ایک کان سے بہرا تھا، اور جس کے آگے کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، یہ بیسیکلی آپ غیبت بیان کر رہے ہیں۔ وہی جس کا باپ چپراسی ہوا کرتا تھا فلاں ادارے کے اندر۔ یاد رکھیے گا اگر ان کے والد کسی ادارے کے سربراہ ہیں اور آپ بیان کریں وہ جو ان کے والد سربراہ ہیں، یہ غیبت نہیں ہوگی۔ لیکن جب آپ چپراسی بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کی برائی کر رہے ہیں۔ اسی بات کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیچارہ آنکھ سے اس کو صحیح نظر نہیں آتا اور آپ اس انداز میں بیان کر رہے ہیں، یہ غیبت کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن آپ الٹ بات کریں، ابے بھائی اس کی آنکھیں جو عقابی نگاہیں تھیں دور سے دیکھ لیتا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی خوبی بیان کی جا رہی ہے۔ خوبی الگ ہے، جس الٹ ہے غیبت کا۔ اسی طریقے سے اگر آپ بہتان کی بات کر لیتے ہیں، بہتان بیسیکلی کیا ہے، کسی کے اوپر الزام لگا دینا، کسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسی بات بیان کر دینا اس شخص سے منسلک کر کے جو کہ اس کا تعلق اس سے نہ ہو۔ اسی طریقے سے اگر آپ بات کر لیتے ہیں چغل خوری کی، تو چغل خوری کا بہت آسان سی اگزامپل ہے کہ مسٹر اے نے مسٹر بی کے بارے میں کوئی برائی بیان کری، اور کس سے برائی بیان کری، مسٹر سی سے بیان کری۔ اب مسٹر سی نے وہ برائی سن لی، اس کو آپ غیبت کہیں گے، لیکن مسٹر سی نے حرکت کیا کری، مسٹر بی کے پاس پہنچے، اور مسٹر بی کے پاس پہنچنے کے بعد مسٹر اے کے بارے میں انہوں نے انفارم کیا کہ فلاں صاحب جو کہ اے ہیں وہ بی یعنی کہ تمہارے بارے میں ایسی ایسی بات کہہ رہے تھے۔ یہ بات کس نے بیان کر دی، سی نے بی سے جا کے پلٹ دیا، کس کے بارے میں، اے کے بارے میں، اور اے نے بی کی برائی کی تھی سی سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا مسٹر سی جو ہے وہ چغل خور کہلائیں گے۔ مسٹر سی نے چغل خوری کی ہے اور مسٹر سی ایک بہت ہی بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔
زبان سے ہم نہ جانے کتنی ساری برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارا دین ہمیں یہ بات بیان کرتا ہے کہ جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء و جوارح زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، اور ہاتھ جوڑنے کے بعد اس زبان سے اتنے سے زبان جو کہ گوشت کا اتنا سا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں سارے اعضاء اور کہتے ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں، کہ اپنے آپ کو ذرا کنٹرول کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم جو کنٹرول نہیں کرو گی تو اس کے عوض میں جو تکلیف پہنچے گی وہ صرف تمہیں نہیں پہنچے گی، یعنی کہ عذاب کی صورت میں، بلکہ ہم سب کو بھگتنی پڑے گی وہ تکلیف، یعنی کہ تکلیف کا عذاب یا تکلیف کا جو سزا ہے وہ ہم سب کو بھگتنی پڑے گی، غلطی تمہاری اور بھگتنا ہم سب کو پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان اس حد تک خطرناک چیز ہے، کہا جاتا ہے آپ کی باڈی میں، میری باڈی میں جتنے بھی اعضاء ہیں جس سے گناہ و سرزد ہو سکتا ہے، ان تمام اعضاء میں سب سے زیادہ گناہ جس عضو سے سرزد کیا جا سکتا ہے اور ہوتا ہے وہ یہی ہماری زبان ہے، جو اتنا سا زبان یعنی کہ گوشت کا ٹکڑا ہے۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے الفاظ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ بہت آسان سی بات ہے، جب بھی ہم کسی سے کوئی بات کہیں تو سوچ سمجھ کر بولیں، ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ کہیں ہمارے یہ الفاظ کسی کو تکلیف پہنچانے کا سبب تو نہیں بن رہے، دل آزاری کا سبب تو نہیں بن رہے، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ دوسرے کا دل رکھنا، اور دل رکھنا جو ہے بہت ہی زبردست کام ہے۔ دوسرے کا دل رکھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کا دل جیت رہے ہیں، اور جسٹ الٹ کام کرتے ہیں آپ، اگر دل آزاری کر رہے ہیں آپ یا میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب وہ ہم دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہمیں اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، سوچ سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ اگلی چیز ہے ہمارے پاس کنٹرول یور وشز، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو۔ اس بارے میں مرزا غالب مشہور و معروف جو شاعر گزرے ہیں اردو ادب کے، ان کا ایک بہت ہی پیارا اور بہت ہی مشہور شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، مرزا غالب اس شعر کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب علی اتنی ساری خواہشات ہیں کہ ہر خواہش کے اوپر میرا دم نکل رہا ہے، اور میرا دم جو نکل رہا ہے وہ بے شمار خواہشات پر نکل رہا ہے لیکن پھر بھی کم نکل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح بہت آسان سی اس بارے میں کہا جا سکتا ہے وہ بات یہ ہے کہ خواہشات جو ہیں، کہا جاتا ہے، بہت ہی پیارا جملہ ہے یہ، کہ خواہشات جو ہیں وہ انسان کو اپنی کنٹرول میں کرنا چاہیے، اس لیے کیونکہ اگر آپ خواہشات کا جسٹ الٹ اگر آپ جاتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے ضروریات کی حد تک انسان کو اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ضروریات جو ہیں وہ فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور خواہشات جو ہیں وہ بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر نظر آئے گی کہ کتنے ہی بڑے بڑے بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جو بہت زیادہ خواہشات کا کرنے کے عادی ہوتے تھے، اور بعض خواہشات ان کی ہمیشہ کے لیے ادھوری رہتی تھیں، وہ تشنا لبی رہتی تھیں اور وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو پاتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواہشات کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ خواہشات کے حوالے سے ایک بہت پیاری بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے، قابو میں کر لیتا ہے، تو خواہشات کا مطلب ہوتا ہے نفس کا مطلب ہوتا ہے خواہش۔ اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ فرشتے سے افضل ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی تمام تر خواہشات کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ جسٹ الٹ معاملہ ہے، اگر کوئی شخص اپنی خواہشات کے قابو میں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ظاہری طور پر انسان نظر آ رہا ہے وہ ممکن ہے فرشتے سے افضل ہو، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ جانور سے بھی بدتر ہو۔ ڈیپینڈ کیا کرے گا؟ ڈیپینڈ کس بات پہ کر رہا ہے کہ آپ خواہشات کے قابو میں ہیں یا خواہشات آپ کے قابو میں ہیں۔ امید ہے یہ بہت بہتر طور پر ایک ایگزامپل ہے سمجھنے کے لیے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ کنٹرول یور ٹیمپر کہتے ہیں غصے کو۔ غصہ ہم سب اچھی طرح سے واضح طور پر ہمیں علم ہے اس بات کا کہ غصہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ غصے کی شدت میں ہی سوسائڈ لوگ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں۔ غصے کی شدت میں ہی سامنے والے کو اس دنیا سے کسی دوسری دنیا میں پہنچا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ غصے کی شدت میں ہی انسان اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور سامنے والے کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور صرف پہنچا سکتا ہی نہیں ہے بلکہ پہنچا دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا اس غصے کو قابو کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور میری بھی۔ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت زبردست ایک ٹوٹکا کہہ لیں یا ایک طریقہ کار کہہ لیں، وہ یہ ہے، ویسے تو بہت سارے پوائنٹس ہیں، ایک پوائنٹ کا میں ذکر یہاں پہ خاص طور پہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ فرسٹ 12 منٹس جو ہوتے ہیں غصے کی حالت جیسے ہی آپ پر طاری ہو
اس وقت یہ فرسٹ 12 منٹس، ابتدائی 12 منٹ، 12 کی فگر ویسے ہی بہت پیاری ہوتی ہے، تو 12 منٹ جو ابتدائی ہیں اس وقت اگر آپ نے اپنے غصے پر قابو پا لیا تو سمجھیں کہ بارے نہیں آ رہے ہیں، اور ابتدائی 12 منٹ میں ہی کام ہو جاتا ہے، یا تو آپ کا اپنا یا سامنے والے کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غصہ قابو کرنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ ابتدائی 12 منٹ کے اندر، فرض کریں اس لمحے غصہ مجھ پر طاری ہوا، تو جیسے ہی غصہ میرے اوپر طاری ہو رہا ہے ویسے ہی 12 منٹ کا آغاز ہو گیا۔ ان 12 منٹ کے اندر مجھے کوشش یہ کرنی ہے جس حد تک ممکن ہو سکے کہ اپنے ورڈز کو بہت احتیاط سے یوز کرنا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ سامنے والے سے مخاطب بھی نہیں ہونا ہے جس پہ غصہ آ رہا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ اس موقع واردات سے، جو غصے کی جگہ ہے، جو جس جگہ پہ سارا معاملہ درپیش ہے، وہاں سے آپ ہٹ جائیں، پانی پی لیں۔ دین بھی ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ اگر تم کھڑے ہوئی حالت میں ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھی ہوئی حالت میں ہو تو لیٹ جاؤ۔ اس کے علاوہ دین نے ہمیں جو بات سکھائی ہے جس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں پانی پی لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو آپ عمل کر سکتے ہیں غصے پر قابو پانے کے لیے، اس کا ایک بہت اچھا سا نسخہ یہ ہے کہ آپ ورزش کریں، ایکسرسائز کریں۔ ایکسرسائز کرنے کے جہاں جسمانی فوائد ہیں وہیں آپ کے ایموشنز پر قابو پانے کے لیے بھی ورزش ایک بہت ہی زیادہ بہترین نسخہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے الفاظ پر بھی قابو پانا چاہیے، یہ پہلی بات ہو گئی، کنٹرول یور ورڈز۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے وشز جو ہیں، ہماری خواہشات جو ہیں اس پر قابو پانا چاہیے، کنٹرول یور وشز بن جائے گا۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ٹیمپر یعنی کہ غصے پر بھی قابو پانا چاہیے، جس کو کہتے ہیں کنٹرول یور اینگر، یا کنٹرول یور آپ کا جو غصے کی کیفیت ہے وہ آپ کا کہلائے گا ٹیمپر۔ اپنا اینگر یا اپنے ٹیمپر پر بھی ہمیں قابو پانا چاہیے۔ ان تمام باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ آخر میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیقات بخشے اور ہمیں بہتر سے بہتر اپنے آپ کو کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرے، الہی آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو کائنڈلی لائک ضرور کریں، اپنے فرینڈز میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بھلے آپ واٹس ایپ پہ شیئر کریں یا فیس بک پہ شیئر کریں، انسٹاگرام پہ شیئر کریں، کسی بھی آپ میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے اس کو شیئر کرا سکتے ہیں۔ اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور باخبر کریے گا۔ اگر ہمارا چینل اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سر علی احمد کے نام سے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن برابر میں موجود ہے اس پر کلک ضرور کریے گا آل والے کے اوپر، تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ہیں وہ مل سکیں۔ اگلی ویڈیو لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔